اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ٹی وی کینیڈا کے دیکھنے والے سامعین و ناظرین کی خدمت میں افتخار مہدی رضوی کا سلام۔ مومن مومنات، ظاہر ہے کہ ہم ایسی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے حیدر ٹی وی کی ٹیم نے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کینیڈا میں جس وقت قبلہ محترم ڈاکٹر مولانا سخاوت حسین سنرالوی صاحب تشریف لائے تو ہم نے بہت ہی تگ و دو کے بعد، کیونکہ ان کی یہاں بہت زیادہ مصروفیات رہی، مستقل پروگراموں میں مصروف رہے، اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور قبلہ سے ہم گفتگو کریں۔ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جب ہماری غیبت کبریٰ ہو، اس زمانے میں علماء اکرام سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ علماء اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے بادل سے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور سورج کی اس روشنی سے پودے کلوروفل حاصل کرتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو بھی سورج کی روشنی سے جس طرح فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء حق سے ہمیں ہمیشہ فائدہ رہتا ہے اور ہمیشہ فائدہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی صاحب، جو کہ سربراہ المہدی فاؤنڈیشن نیو یارک کے، ایسی خدمات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قلیل سے انٹرویو میں ہماری تشنگی پوری نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں استفادہ ہو قبلہ سے۔ ہم گفتگو کے شروع میں ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد سے کچھ معاشرتی معاملات پہ گفتگو ہوگی، سیاسی معاملات پہ بات ہوگی۔ قبلہ نے بہت ساری کتابیں جو کہ تالیف کی ہیں، بہت ساری کتابیں جو قبلہ نے تحریر کی ہیں، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ مومنین تک نہیں پہنچے ہیں، ہم اس کے بارے میں قبلہ سے بات کریں گے۔ جو عمومی طور پہ میرے ذہن میں جو ان کی کہی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تالیف کردہ کتابیں جو ہمارے سامنے، میری نظروں کے سامنے سے جو گزری ہیں، ویسے تو بہت کثیر تعداد ہے قبلہ کی کتابوں کی، لیکن جو چیدہ کتابیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گے: وکالت الحسین، قرآنی صورتوں کا ثواب، سخاوت اللہ، تحفۃ الاسلام، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ ابھی میں جب یہاں پاسمور میں پہنچا ہوں، حسینیہ پاسمور میں، تو لائبریری پہ میری جب نظر پڑی تو کشکول ایک کتاب بھی قبلہ کی نظر آئی مجھے یہاں پہ، تو اس سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ جادو کا توڑ، تعارف درس خارج اور غیبت سے بچو۔ قبلہ کے ابتدائی تعارف میں ظاہر ہے کہ عالم دین کا تعلق ایک عالم دین گھرانے سے ہی ہوتا ہے۔ والد محترم قبلہ کے مولانا عطا اللہ صاحب مرحوم، جو کہ فوج میں فوجی ریٹائرڈ تھے اور پاکستان کی فوج میں بڑی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ کہ قبلہ کے والد محترم عطا اللہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد سے انہوں نے دینی تعلیم کی طرف توجہ کی اور اتنی آگے تک گئے کہ ان کے بے تحاشا شاگرد آپ کو ملیں گے۔ ہم جب گفتگو کریں گے اس میں ہم قبلہ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ قبلہ کے بھائی محترم مولانا الفت حسین صاحب، ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کون نہیں جانتا ان کو۔ یہاں پر دیکھیں، آج کل ایک مثال موجود ہے کہ جب بھی لوگ کسی جگہ پر مجالس پڑھنے کے لیے یا کس جگہ پر جاتے ہیں اپنے علم کو دینے کے لیے، تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہدیہ اور مختلف چیزیں ان کو لوگ دیتے ہیں، مومنین ان کو اس چیزوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن قبلہ کے بھائی مولانا الفت حسین صاحب ایسی شخصیت تھے کہ جن مجالس میں جاتے تھے تو اس میں اپنا حصہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، اور یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ ظاہر ہے ہم چلتے ہیں قبلہ کی طرف۔ قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین
سندرالوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. قبلہ حیدر ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا, ہم انتہائی ممنون و متشکر ہیں کہ آپ حیدر ٹی وی کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. اور ہمارے ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ قبلہ مولانا فرحت موسوی صاحب بھی آج کے مہمان ہیں ہمارے. ہم قبلہ سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے, اور ہمارے شاعر لبت عقیل حیدر رضوی صاحب بھی ہمارے آج کے مہمان ہیں. ہم عقیل حیدر رضوی صاحب سے بھی ان کا کلام سنیں گے. جی قبلہ, بات ہو رہی تھی کہ آپ کے بارے میں, کہ آپ کے والد صاحب سے میں شروع کرتا ہوں, کیونکہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس پہ گفتگو ہو, کہ آپ ظاہر ہے کہ المہدی فاؤنڈیشن نیو یارک, اس کے آپ سربراہ فاؤنڈر بھی اسی کے ہیں آپ, اور آپ نے اس کی بنیاد بھی رکھی ہے اور اس کو لے کر اب تک آپ چل رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے والد صاحب کے بارے میں گفتگو کروں گا. والد صاحب فوجی ریٹائرڈ, ظاہر ہے آپ عالم دین گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, تو والد صاحب جب فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے اس علوم کی طرف آئے, تو ان کے میں نے سنا ہے کہ مطلب ایسے شاگرد تھے اس وقت پوری دنیا کے اندر, اتنی جلدی قبلہ نے کیسے سفر طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تو جناب سید افتخار مہدی رضوی صاحب, آپ کا, سید عقیل حیدر رضوی صاحب کا, منظر رضوی صاحب کا, اون رضوی کا, اور حیدر ٹی وی کے روح روان انیس رضوی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ انٹرویو ارینج کیا ہے, اور علامہ الحاج سید فرحت حسین موسوی صاحب اور برادر بزرگ جناب نذیر عابدی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی مہربانی سے یہ انٹرویو حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرا ٹورنٹو میں ہو رہا ہے. ثانیاً میں عرض کروں کہ میرے والد صاحب قبلہ نے تھوڑی سی جلدی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی, یعنی اپنی اوریجنل ریٹائرمنٹ سے 10 سال پہلے قبل لے لی انہوں نے جی ہاں ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, اور اپنے کھیتی باڑی میں ہم لوگ زمیندار ہیں, چھوٹے سے زمیندار ہیں, درمیانہ طبقہ کہہ لیجئے, متوسط زمیندار ہیں. سندرال کے جو ضلع خوشاب ہے, ہمارے جو آباء و اجداد تھے تقریباً 700 سال پہلے, ہمارے جو جد اعلیٰ تھے ملک سندر خان علوی, یہ تلا گنگ سے ہجرت کر کے تو سندرال آئے. اس وقت یہ سندرال نہیں تھا, ان کے آنے کے بعد یہ سندرال بن گیا. تو گویا 700 سال سے ہم یہاں پر آباد ہیں, اور ان سے 300 سال پہلے ہمارے ایک اور جد اعلیٰ تھے محمد اون قطب شاہ, وہ تلا گنگ میں تشریف لائے تھے. ہم بیسیکلی حضرت علی علیہ السلام سے ہمارا شجر نسب ملتا ہے. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہمارے جد اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو بزرگوار تھے جو 1000 سال پہلے تلا گنگ میں تشریف لائے تھے, یہ کاظمین شریفین جو موسوی سادات کے جد اعلیٰ ہیں اور جوادی تقوی سادات کے جد اعلیٰ, وہاں پر یہ متولی تھے. تو وہاں سے یہ بغرض تبلیغ یہاں تشریف لائے تھے, اور انہی سے ہم آوان جتنے بھی ہیں ہم آوان کہلاتے ہیں. وہ ہند اور پاکستان دونوں میں ہم آوان بڑھے علویز. میرے والد صاحب قبلہ ایک کاشتکار کے بیٹے تھے, زمیندار کے بیٹے تھے, ملک شیر محمد خان, جو میرے جد دادا تھے میرے والد کے والد. تو ان کے پاس پیر ولایت حسین شاہ صاحب قبلہ ہمارے ایک ذاکر تھے, جیسے ہمارے اہل حیدرآباد, اہل کراچی میں, اہل پنجاب میں ذاکر, جی بالکل, عالم نہیں ذاکر تھے, بڑے ولی اللہ ذاکر تھے. وہ میرے دادا سے کچھ 7 سال بڑے تھے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا, بھائی شیر محمد, میں نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے ریٹائرمنٹ لے کر, تو یہ بیٹا مجھے دے دو. تو میرے دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے. وہ میرے والد صاحب قبلہ کو اسی دن لے کر آئے, اور انہوں نے داخل کروا دیا قبلہ آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب نقوی نجفی کے پاس. سبحان اللہ. میرے والد کیونکہ ان کو اللہ نے بلا کا حافظہ دیا تھا, میں نے خود بھی اس کا میں آئی وٹنس ہوں. میرے والد جو تھے, آدمی اگر وہاں حسینیہ کے دروازے پہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا, پورا قرآن وہ یہاں سے تصحیح فرماتے تھے. احادیث بڑی ان کو یاد تھیں. تو انہوں نے حافظے کی وجہ سے اور لگن کی وجہ سے اور محبت جو ان کو تھی دین کے ساتھ, اپنے والد کی وجہ سے, دادا کی وجہ سے, پیر ولایت حسین شاہ کی وجہ سے, جلدی جلدی انہوں نے معقولات کو سیکھ لیا. یعنی علم صرف, علم نحو, علم منطق, فلسفہ,
اور پھر فقہ اصول کو، اور پھر وہ تشریف لے گئے لکھنؤ میں، میرے والد لکھنؤ کے بھی فاضل ہیں، اور پھر مشہد تشریف لے گئے، مشہد کے بھی فاضل ہیں۔ میرے والد صاحب نے 2 جگہ سے پڑھا، اور ان کے اگر شاگردوں کی میں فہرست آپ کو عرض کروں تو آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی میرے والد کے شاگردوں میں، سبحان اللہ، اور بڑے علماء، بڑے جید علماء جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی میرے والد صاحب کے شاگردوں میں ہیں۔ تو والد صاحب قبلہ نے اپنے بھائی مولانا ملک ملازم حسین صاحب کے ساتھ مل کر کوٹلہ جام بھکر میں ایک مدرسے کی جو تاسیس رکھی جا چکی تھی اسے اسٹیبلش کیا۔ میں نے وہیں پر ابتدائی تعلیم میں نے وہیں حاصل کی ہے، پھر کربلا خوشاب میں بھی میرے والد نے پڑھا، میں نے وہاں بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے والد کے ایک شاگرد نے مدرسہ بنایا عزیز المدارس، میں نے 1 سال وہاں گزارا ہے۔ میرے والد صاحب کی بلا ساری زندگی پڑھاتے رہے، بلکہ دنیا سے جانے سے پہلے بھی انہوں نے آخری درس میرے بھائی مولانا الفت حسین سنرالوی کو پڑھایا تھا، سبحان اللہ، اور اسی دن ان کا انتقال۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ ظاہر ہے کہ ہم جب کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور دنیا میں ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کے والد صاحب کا تذکرہ کیا کہ ان کی وجہ سے ہی ہم خاص مقامات تک پہنچتے ہیں۔ قبلہ آپ نے ایک بات ابھی کہی کہ آپ کے جد تشریف لائے تھے تو اس کے بعد سندرال نام ہوا اس کا، سندرال انہی کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کا نام تھا ملک سندر خان علوی، اس سے وہ سندر علوی، سندر علوی بھی اسی طرح ہو گیا، سندرال بھی اسی طرح ہو گیا، سندر علوی اس طرح سے اس نام کو 700 سال سے 700 سال سے ماشاءاللہ سے خدمات ہیں آپ کے اجداد کی، اور آپ لوگوں کی بڑی خدمات رہی ہیں اور آج بھی آپ کی خدمات ہیں۔ میں قبلہ فرحت موسوی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ قبلہ سخاوت حسین صاحب، ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی آپ کے آتے رہے ایک زمانے سے، تو آپ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسی شخصیت ہے ان کی، آپ نے کیسا پایا ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ سے کافی عرصے سے واقف ہوں، بہت قریبی، اور ہم نے وقت ساتھ گزارا ہے، کئی حج ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، اور پھر یہاں حسینیہ کی بنیاد میں اور سلسلے جو چلتے رہے ہیں اس میں ڈاکٹر سخاوت صاحب سندرالوی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ تو میں شروع سے دیکھ رہا تھا کہ ایک علمی شخصیت ہے، اور اس علم کو جس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے حکمت کے ذریعے، اس میں بڑے کامیاب رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر بھی ہوئے، کئی لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے بدلی ہیں اور حق کی طرف آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہ صرف علم نہیں ہوتا بلکہ اس میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل بے شک، اور وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح قبلہ نے کہا کہ والد صاحب ان کے بہت ہی ذہین تھے اور حافظہ انتہائی مضبوط تھا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قبلہ نے اتنی کتابیں تالیف کی ہیں اور اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس حوالے سے قبلہ کا خود کا حافظہ بھی جو ہے انتہائی ماشاءاللہ سے جو ہے بڑا مضبوط حافظے کے مالک ہیں، اور جس طرح انہوں نے دیکھ کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ 2 سال پہلے بھی کسی کو دیکھا اور پہچان لیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اجداد سے یہ باتیں ان کے اندر چلی آ رہی ہیں۔ ہم قبلہ کی طرف، قبلہ آپ نے المہدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی نیو یارک کے اندر، تو یہ المہدی فاؤنڈیشن کی بنیاد آپ نے کب رکھی اور اس کے پیچھے آپ کیا سوچتی، کیا فکر تھی آپ کی کہ یہاں پہ اس کی ضرورت ہے، ہم کیوں اس کو قائم کر رہے ہیں؟ المہدی فاؤنڈیشن کی بنیاد نیو جرسی میں رکھی 1996 میں باقاعدہ طور پر۔ 1990 میں جب میں آیا امریکہ میں تو میں نے اس وقت ان آرگنائزڈ یعنی نان رجسٹرڈ حوزہ علمیہ بنا دیا تھا المہدی سیمینری کے نام سے۔ مجھے 1996 میں یہ احساس ہوا کہ جب تک یہاں رجسٹریشن نہ ہو اس کو آگے نہیں چلایا جا سکتا، تو 1996 میں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 چیپٹر کھولے نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے اور پینسلوینیا میں، تو یہ 3 اسٹیٹس میں المہدی فاؤنڈیشن کام کرتی ہے۔ المہدی سینٹر ہمارا جو سب سے بڑا سینٹر ہے وہ بروکلن نیو یارک میں ہے، دوسرے درجے کی ہماری سیمینری ہے جو کہ نیو جرسی میں ہے، اور تیسرے درجے میں ہمارا القرآن سینٹر ہے جو پینسلوینیا میں ہے۔ تو یہ 3 اسٹیٹس میں ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، القرآن سینٹر، المہدی سینٹر، المہدی سیمینری، اسلامک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی جس کا سرٹیفکیٹ ایم اے کے برابر ہے، اور میرے کوئی 40 کے لگ بھگ شاگرد ایم اے کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے کر باقاعدہ آفیشلی جاب کر رہے ہیں۔
ماشاءاللہ چیپلن لگے ہوئے ہیں، اور حوزہ علمیہ کی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ 1990 سے لے کر اب تک میں نے عربی، فارسی، انگلش اور اردو میں الحمدللہ رب العالمین 3 زبانوں میں تو میں نے امثلہ سے لے کے خارج تک پڑھایا ہے، اور انگلش میں نے شرح الامہ تک پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں جو اس وقت دورہ خارج کا پڑھا رہا ہوں وہ اردو میں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے اردو میں امثلہ سے لے کر خارج تک پڑھایا بھی ہے، اور اس کی ویڈیوز میں موجود ہے، اور میں نے اردو کے اندر ساری شروع لکھ دی ہے۔ 32 کتب کی شروع میں نے لکھ دی ہے، جن میں سے 15 کتب کی شروع چھپ چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حیدر ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی صاحب۔ ان کا ایک اور جو مقام ہے، میں اس پہ ڈسکس کرنے کے بعد سے، گفتگو کرنے کے بعد سے پھر آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے میں ابھی تک ان کو ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی کے نام سے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں بات کو، اور ایسی شخصیتیں آپ دیکھیں کہ خدمات کتنی ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری کے اندر 96 سے قبلہ نے کام شروع کیا، اور اس وقت 3 برانچیں 3 مختلف اسٹیٹس کے اندر جو کہ کام کر رہی ہیں، اور حوزہ علمیہ کے طور پہ جو کہ ہماری ضرورت ہے اس وقت، اس کے طور پہ وہ مختلف جگہوں پر کام کریں۔ بہت بڑا کام ہے یہ، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم قبلہ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ قبلہ، بات یہ کہ یہ جو اتنے آپ کام کرتے ہیں، اب ایک اور جو پہلو ہے اس پہ میں بات کرنے کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے آیت اللہ بھی ہیں، تو آیت اللہ پہلے تو آیت اللہ کی ہمیں چاہیے کہ آیت اللہ ہے کیا، کہ اس کی دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آیت اللہ پہ گفتگو کرتے ہیں، قبلہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پروگراموں میں سلسلے میں فرحت موسوی صاحب سے ہماری بات ہوتی رہی ہے کہ آیت اللہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ تو ہم کسی کے نام کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ حیدر ٹی وی کی توسط سے تمام مومنین و مومنات تک یہ بات پہنچے کہ آیت اللہ جو ہے ہمارے ہر ایک کے نام کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے، نہ ہم اس کو استعمال کر سکتے۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں۔ جی قبلہ۔ پہلی تو بات حضور یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ مولانا کہتا ہوں، نہ علامہ، نہ مولوی، نہ حجت الاسلام، نہ والمسلمین، نہ آیت اللہ۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا۔ اللہ نے جو مجھ سے کام لینا تھا، بحمدللہ 50 سال سے میں مجلس امام حسین باقاعدہ پڑھ رہا ہوں، پورے 50 سال ہو گئے ہیں۔ 46واں عشرہ محرم کا اس سال میں پڑھوں گا، 45 عشرے باقاعدہ محرم کے میں پڑھ چکا ہوں، اور تقریباً آپ کی دعا سے میں 57 سال سے میں الحمدللہ دین کا طالب علم ہوں۔ سبحان اللہ۔ 57 سال سے میں دین کا طالب علم ہوں۔ میں آج بھی طالب علم ہوں، اور میں دنیا سے جاؤں گا تب بھی طالب علم رہوں گا۔ ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا، ہمارے استاد قبلہ اجاز حسین، وہ فرماتے تھے سب سے پیارا نام وہی ہوتا ہے جس نام سے بندے نے دفن ہونا ہے۔ جب تلقین پڑھی جائے تو سخاوت حسین ابن عطا اللہ کہا جائے گا۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا نام یہی لگتا ہے، اس لیے میں نے کبھی اپنے آپ کو نہ کلیم کیا ہے۔ تاہم جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے، بحمدللہ میں نے 89 تک یہ جو آپ لفظ فرما رہے ہیں اس کی ایجوکیشن کو مکمل کر کے اس کا امتحان دے دیا تھا۔ آغا صاحب جانتے ہیں، علامہ ہیں، خود بہت بڑے عالم ہیں۔ کفایت الاصول جو ہماری ٹفیسٹ بک ہے، یعنی اس کا ایک صفحہ کوئی حل کر دے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کی پوری 2 جلدوں کو حفظ کر کے میں نے اور آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ابراہیم جناتی کو امتحان دیا تھا۔ وہ میرے پاس سند آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قبلہ نے لکھا تھا حوزہ علمیہ والوں کو کہ آج کے بعد ان 2 شخصوں سے امتحان نہ لیا جائے، یعنی ہمیں انہوں نے امتحان سے ماورا قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے 30 کتب فقہ کی پڑھی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ مشکینی، آیت اللہ العظمیٰ فاضل قفقازی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی۔ ان کے پاس میں نے 30 کتب، آغا جانتے ہیں کل 50 کتب ہیں وسائل الشیعہ کے اندر، یعنی 50 چیپٹر ہیں فقہ جعفریہ کے۔ جو مجتہد ہوتا ہے اس کو 50 چیپٹر میں سے کم از کم آدھے چیپٹرز میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ میں نے بحمدللہ 30 پڑھی ہے کورس میں، اور 20 کا مطالعہ کیا ہے، اور 50 کی 50 میں تبحر حاصل کیا، میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہے۔ دورہ خارج اصول میں نے قبلہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ فاضل قفقازی کے پاس پڑھا تھا۔ وہ لفظ بلفظ الف سے لے کے یا تک
میرے پاس موجود ہے، اور میری کتاب بھی خارج کی چھپ چکی ہے، اور میں ابھی پڑھا بھی رہا ہوں۔ عربی میں خارج پڑھایا ہے، فارسی میں پڑھایا ہے، اور اب میں اردو میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو جہاں تک تعلق ہے کورس کا، کورس بحمدللہ پورا میں نے کیا ہوا ہے اجتہاد کا، مگر مجھے کوئی شوق نہیں آیت اللہ کہلوانے یا لکھوانے کا۔ نہ میں نے آپ سے کبھی عرض کیا ہے، نہ میں کبھی، آغا صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے، ان سے پوچھ لیں، میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ کوئی مجھے یہاں آیت اللہ لکھے یا کہے، یا کوئی لکھ دیتا ہے تو بھی میں کوئی برا نہیں مناتا ہوں، کوئی نہیں لکھتا ہے تو میں کبھی خواہش نہیں کرتا ہوں۔ میرا مقصد ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ہمبل طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں اہل بیت کا، اور میری یہی خواہش ہے کہ میں نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے وہ آل محمد علیہ السلام کے علوم کو میں نشر کر کے جاؤں، کتابیں لکھ کے جاؤں اور کورسز کو ریکارڈ کرا۔ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو اس وقت کی، ظاہر ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ لوگوں کی شخصیت ہی ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مومن کرام، حیدر ٹی وی کو دیکھنے والے، ہم کچھ دیر کی بریک لیتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم قبلہ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین، دیکھیں یہ انکساری سے کام لے رہے ہیں قبلہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی صاحب۔ ظاہر ہے کہ اس سے قبل میں نے آیت اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اب استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا تھا کہ علم کی کتنی گہرائیوں تک قبلہ نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اور کتنے، یعنی درس خارج جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بہت اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں کہ 30 کتابوں تک کا قبلہ کو بالکل عبور حاصل ہے، 20 کی پوری اسٹڈی ہوئی ہے، اور جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے 2 ایگزام قبلہ نے پاس کیے، اور کہا کہ اب ان سے ایگزام نہیں لیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اور عز و انکساری یہ ہے کہ قبلہ اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ نہ کہتے ہیں کہ لگاؤ، نہ کہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ علامہ لگاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی حدیث پہ، اسی قول پر عمل کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ اور جیسا کہ آپ نے خود سنا کہ قبلہ نے کہا کہ میں ظاہر ہے کہ اپنے جب میں مر رہا ہوں اس وقت بھی میں باعث طالب علم اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسے عالم دین کہاں ملتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے نام کے آگے کہ اگر 2 ہی کتابیں پڑھ لیتا ہے اور تھوڑا سے ممبر پہ آ کے ایک حدیث اور کچھ مجالس پڑھنے کے بعد سے اس کے نام کے آگے علامہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس رتبے تک پہنچنا، جبکہ قبلہ آپ کے سامنے کتنی کتابوں کا حوالہ، کتنے علوم کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے عز و انکساری آپ دیکھیں، یہی عالم دین کی پہچان ہے، جھک کر ملنا، اور پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ عقیل حیدر رضوی قبلہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ شاعر اہل بیت بھی ہیں، اور قبلہ فرحت موسوی صاحب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کتنے کلام عقیل بھائی کے ہمارے مختلف نوحہ خواں اور سلام گزار پوری دنیا میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ابھی بھی ان کا ایک کلام نعت بھی ان کی ریلیز ہوئی تھی۔ تو عقیل بھائی، قبلہ بھی موجود ہیں، آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب بھی موجود ہیں، قبلہ فرحت موسوی صاحب بھی موجود ہیں، یہ تو ہمارے گھر کے ہی ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے تو ہم لوگ ہر وقت، لیکن قبلہ ہمارے مہمان ہیں، اتنی دور سے تشریف لائیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج آپ حیدر ٹی وی پر کیا کلام پیش کر رہے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں 2 ہمارے ٹورانٹو کے اور امریکہ کے بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین ہیں، ان کے ساتھ مجھے شرف مل رہا ہے، سعادت مل رہی ہے کہ میں ان کے سامنے اپنا کچھ کلام سنا سکوں۔ اور قبلہ کے لیے میں کہوں گا، جب میں کینیڈا بالکل نیا آیا تھا 2006 میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے اتنا میڈیا تو تھا نہیں، کچھ پروگرام ہوتے تو جو ہمارے ٹورانٹو کینیڈا کے لوکل اخبار ہیں اس میں ان کا کالم آتا، بالکل آتا تھا، بالکل جی، میں نے خود پڑھا ہے کالم، ہماری والدہ بڑے شوق سے پڑھتی تھیں، میں بھی پڑھتا تھا، اور پھر میں نے اس کو کٹنگ کرنا شروع کر دیا، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے ماشاءاللہ، اور میں ایک باقاعدہ اس کو، اور کافی معلومات ہوتی تھیں، اور ہمارے کچھ اہل سنت دوست ہیں جو ان کے ہاتھوں ماشاءاللہ
شیعہ جی بالکل بالکل، اس پہ بھی میں گفتگو ابھی کروں گا. جی بالکل موسوی صاحب اور مطلب اور بھی ایسے عالم دین ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. بالکل. تو بس میں نعت کے کچھ جی عقیل بھائی بسم اللہ بسم اللہ. اس کے لیے بہشت کی آب و ہوا نہیں، اس کے لیے بہشت کی آب و ہوا نہیں، جس کی جبیں پہ خاک در مصطفیٰ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوق گدائی یہ در سرکار ہے مجھے، شوق گدائی یہ در سرکار ہے مجھے، درکار مجھ کو سایہ بال ہما نہیں. واہ. سبحان اللہ. اور یوں تو سبھی رسول ہیں صد رشک محروما، واہ. یوں تو سبھی رسول ہیں صد رشک محروما، معراج پر مگر کوئی ان میں گیا نہیں. اور اللہ اس دعا کو بھی کرتا نہیں قبول، اللہ اس دعا کو بھی کرتا نہیں قبول، جس میں کوئی حوالہ خیر الورا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہو جائے عمر صرف ثنائے حضور میں، ہو جائے عمر صرف ثنائے حضور میں، ارمان کوئی سینے میں اس کے سوا نہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور سبحان امت نے کی نبی پہ جفائیں تو برملا، امت نے کی نبی پہ جفائیں تو برملا، آئی لبے نبی پہ مگر بد دعا نہیں. سبحان. کیا کہنے. ماشاء اللہ. اور قبلہ ایک شعر ہے، بسم اللہ. یہ آسی ملا رہے ہیں یہ خود کو رسول سے، آسی ملا رہے ہیں یہ خود کو رسول سے، افسوس کلمہ گویوں میں اتنی حیا نہیں، اللہ اکبر. اللہ واہ واہ واہ. کلمہ گویوں میں اتنی حیا نہیں. حیا نہیں. اور لوح و قلم تو کیا وہ نہ پائیں گے بوئے خلد، لوح و قلم تو کیا وہ نہ پائیں گے خلد. وہ خلد. آل نبی سے جن کے دلوں میں وفا نہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور جیسے ملے حسین کو اصحاب با وفا، جیسے ملے حسین کو اصحاب با وفا، ایسا تو ایک صحابی کسی کو ملا نہیں. ماشاء اللہ. اور دنیا نے مقطع پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. دنیا نے پھیر لی ہیں نگاہیں تو کیا عقیل، دنیا پھیر لی ہے نگاہیں تو کیا عقیل، سوچے نہ کوئی سر پہ ہمارے خدا نے. کیا بات ہے عقیل بھائی ماشاء اللہ سے. مولانا اکرام یہ عقیل حیدر رضوی ظاہرے کی جانی پہچانی شخصیت ہے آپ کے سامنے، اور حیدر ٹی وی پر ہمارے اس پروگرام میں کلام پیش کر رہے تھے، نعت پیش کی، بہت خوبصورت نعت جس طرح سے انہوں نے پیش کی، اس کے ایک ایک الفاظ ایک ایک شعر کے اندر خود اس کا جواب دے رہے ہیں اور بولتا ہوا شعر نظر آتا ہے. اس پہ ہم قبلہ فرحت موسوی صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم قبلہ کی طرف واپس آئیں گے. قبلہ ڈاکٹر سخاوت صاحب کو آپ جو ہے کتنے عرصے سے آپ جانتے ہیں، جو کہ امریکہ میں تھے قبلہ 96 میں وہاں پہنچے، اس کے بعد سے آپ کا رابطہ 90 میں آپ وہاں پہنچے، تو آپ کا رابطہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک جو سوچ ذہن میں آ رہی ہے کہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے اور آپ کا تعلق ہندوستان سے، تو اب ظاہر ہے کہ دونوں کا رابطہ کس طرح سے ہوا؟ یہ امریکہ میں، آپ کینیڈا میں، اور کینیڈا میں ہی آپ کا ادارہ اس وقت رن کر رہا ہے اور اس کے لیے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا رابطہ قبلہ سے کیسے ہوا؟ زیادہ تر جو ہوا ہے وہ ماشاءاللہ سے مجالس کے سلسلے میں ہم نے خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی جشن مجالس کوئی 25 سال جشن جو ہوتا ہے، جشن کا جو سلسلہ رہا ہے، اور اس میں آنا اور آپ کا حصہ لینا، اور کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں ہم نے آپ کو مدعو کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ علمی لحاظ سے ماشاءاللہ کافی دست رس ہے، اور آپ کالم جو لکھتے تھے اس کے اثرات بہت ہے. بالکل بالکل. اور بڑا اچھا سلسلہ رہا، اور اس کو آگے بڑھاتے اور پھر ہمارا حج کے تو بہت سے واقعات ہیں گزرے ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ادارے کے سلسلے میں آپ سے بڑا تعاون رہا ہے، اور آپ نے حصہ لیا ہے، اور جس طریقے سے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور یقیناً آپ وہاں پر بھی ہم کو مدعو کیا کرتے تھے، وہاں پر بھی آ کر یہ ادارے کے سلسلے میں لوگوں کو بتلائیں، اور حسینیہ کے سلسلے میں اور ماشاءاللہ اور بات اتنی ہوئی، کیونکہ پھر کامن جو گراؤنڈ ہوا ہمارا وہ یہ تھا کہ تبلیغ کے سلسلے میں بہت کام ہوا، کافی لوگوں کو قبلہ نے مذہب حقہ سے کروایا ہے، اور ہم لوگ بھی اپنے طور پہ تھوڑا بہت کام کرتے تھے،
اور پریزنز وغیرہ میں وہ کتابیں جاتی ہیں اور یہ سلسلہ، تو اس میں صیغہ اخوت قبلہ کا جی ہاں، یہ مکے میں، جی مکے میں، مکے میں، یا مکے خانہ کعبہ میں 95 میں، جی 95 میں صیغہ اخوت، جی اس وقت طے ہوا کہ مل کے کام کریں الحمدللہ، اور قبلہ کے ہر وقت تعاون رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے یعنی چھوٹی سی خدمت ہے وہ ہے، اور آج تک بھی، اور اس مرتبہ جو آنا تھا یہ خاص ماہ مبارک میں پورا مہینہ آ کے گزارنا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ کو اتنا وقت ملے گا. ہاں نہیں، قبلہ بہت مصروف رہتے ہیں، بالکل جی. پہلی تاریخ سے اور عید کے بعد بھی انشاءاللہ ایک آدھ روز ہمارے پاس رہیں گے جی جی، اور بڑا کامیاب سلسلہ یہاں رہا ہے ہر روز جی. قبلہ ہوا، اور قبلہ کو جب موضوع دیا جاتا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کتابیں لکھ چکے ہیں، تو بہت آسان ہوتا ہے کون سے بھی موضوع کو لے کے لوگوں کے سامنے پیش کریں جو فائدہ مند ہو اس وقت اخلاق کے اوپر. اور اخلاق تو وقت کی ضرورت ہے، بالکل بے شک. تو ہوتا رہا، ہم نے بھی لوگوں سے کہا 50 سال سے ہو رہا ہے یہ، میں نے کہا اب ہمارا نیا دور شروع ہونا چاہیے کہ اخلاقیات کو آپس میں مل کے ہم رہیں. 1000 ادارے ہیں نارتھ امریکہ میں، سب مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کوشش جی بالکل قبلہ اس کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں ناظرین و سامعین حیدر ٹی وی کو دیکھنے والے، دیکھیں ابھی ایک قبلہ نے ایک جو لفظ ادا کیا جو کہ خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور بتایا، اس میں صیغہ اخوت. صیغہ اخوت ایک ایسا لفظ ہے، ہم ہمیشہ صیغے مختلف جگہوں پر ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یا تو نکاح کا صیغہ ہوتا ہے یا کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کا ہم صیغے پڑھواتے ہیں، لیکن صیغہ اخوت تو یہ بھی پیغام ہمیں علماء اکرام سے مل گیا کہ اپنے اندر جو ہے صیغہ اخوت پیدا کریں، اور تاکہ مل جل کر بھائی چارے کی فضا کے اندر جو ہے ہم کام کو لے کر چلیں. جس طرح قبلہ فرت موسوی صاحب نے بیان کیا کہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت صاحب جو ہے ان کے ساتھ صیغہ اخوت حج کے موقع پر پڑھا گیا، اور دونوں مل کر اس وقت جو ہے پوری دنیا میں کام کریں. قبلہ جس طرح بھی قبلہ نے بتایا کہ دیکھیں کام تو مجلس، ماتم، منقبت اور یہ محافل و میلاد یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، اور جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم محفل میں ہمارے سارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیعہ ہوتے ہیں، اور ہم مولا علی کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، تبلیغ تو وہی ہے کہ ہم دوسروں تک اپنا پیغام پہنچائیں. تو جس طرح سے میرے علم میں بھی یہ بات ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں اور آپ کے ذریعے دوسرے فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ دل سے اس فقہ کے اندر داخل ہوئے، تو وہ کس طریقے سے آپ، حالانکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کام، آج کے زمانے میں تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اب نہ ہو رہا ہے. ایک زمانے تک تو بہت تیزی کے ساتھ یہ معاملات تھے، لوگ آتے بھی تھے آپ کے مجالس کے اندر، علم بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سے پھر سلسلہ ایک دم رک گیا اور ایک بہت ہی عجب سی فضا پیدا ہو گئی تھی. لیکن آپ نے یہ کام کیے، تو یہ کس طریقے سے قبلہ آپ نے یہ کام؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ نے سوال فرمایا تھا نا المہدی فاؤنڈیشن کے بارے میں، جی جی، میں نے المہدی فاؤنڈیشن اس لیے قائم کی کہ جس زمانے میں میں امریکہ میں آیا تھا تو المہدی کے نام کا کوئی ادارہ اس وقت موجود نہیں تھا. تو میری یہ خواہش تھی، کیونکہ میں آغا کافی سے بہت امپریس تھا جنہوں نے مہدیہ بنایا تھا تہران کے اندر، اور وہ عشق امام زمان پیدا کرتے تھے، معرفت حضرت حجت علیہ السلام. تو میری یہ خواہش تھی کہ مومنین کے اندر حضرت حجت علیہ السلام کی معرفت، ان سے شوق، ان سے ملاقات اور ان سے عشق کا طریقہ، وہ ٹولز جن کے ذریعے ان کی توجہ کا مرکز انسان بن سکتا ہے، اس اعتبار سے میں نے المہدی فاؤنڈیشن کو قائم کیا. اس کے بعد اب تو بہت ادارے بن گئے ہیں، امام مہدی سینٹر بھی بن گئے، امام مہدی ایسوسیشن آف مرجعیت بھی بن گئی، امام جو آغا سیستانی کی سرپرستی میں ہے. تو پھر تو بہت ادارے بن گئے، اس وقت ادارہ کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے المہدی فاؤنڈیشن قائم کیا اور المہدی سینٹر قائم کیا، المہدی سیمینری قائم کی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صیغہ اخوت یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہ غدیر کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے. اتفاق ایسا ہو گیا کہ غدیر کے موقع پہ ہم رکن یمانی کے سامنے کھڑے تھے، میں اور علامہ فرد صاحب، تو وہاں ہم نے یہ صیغہ پڑھ لیا آخیتو کا، بس ہم آپ کو بھائی بنا رہے ہیں اس رکن یمانی کے سامنے غدیر کے. یہ تو اس وقت سے آج تک میں بڑا شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے واقعاً ایک بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے. مجھے کبھی بھی اگر کوئی چیز ضرورت ہوئی ہے، ان سے میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بڑی نوازش فرمائی ہے، انہوں نے بڑی شفقت کی ہے، اور میں بھی ہمیشہ
ادب کا لحاظ رکھتا ہوں. ہمارے بھائی عابدی صاحب تشریف فرمائے, کبھی بھی میں آگے جب نماز کے لیے مجھے حکم دیتے ہیں تو میں پیچھے ایک دم مڑ کے ضرور دیکھتا ہوں کہ آغا صاحب آپ نماز پڑھائیں. ہمیشہ الحمدللہ میں بھی ادب کا خیال رکھتا ہوں. انہوں نے, ان کے اہل خانہ نے واقعاً رشتہ داری کا ثبوت دیا ہے, جس طرح ایک بھائی کو بھائی ہونا چاہیے. تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کنورژن کے لیے بیسیکلی یہاں امریکہ میں آ کر تو میں آغا صاحب سے انسپائر ہوا. جب میں نے ان کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے اس وقت مجھے کچھ بتایا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو کنورٹ کیا. تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک کوارٹر جو کینیڈین کوارٹر ہوتا ہے, ایک کوارٹر سے میں نے ایک بندہ مسلمان کیا, یہ ٹرینیڈاڈ سے اور ساؤتھ امریکہ سے, وہاں سے. یہاں پر بھی عبد الحکیم ہیں, مقداد ہیں, علی ہیں, یہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. آج بھی مقداد تھے, اور وہ جو ماتم کرتے ہیں تو یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پہ آ جائے گا, اس قدر ماتم وہ کرتے ہیں. تو میں انسپائر تو ان سے ہوا. اس وقت پاکستان میں نے بہت کنورژن کی تھی, مگر 1995 تک میں نے امریکہ میں کوئی زیادہ کنورژن نہیں کی تھی. ان سے انسپائر ہو کے پھر میں نے شروع کیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی میں نے الحمدللہ 2 بندوں کو کنورٹ کیا ہے فون پہ. نیو یارک کے اندر 2 بندے آج کنورٹ کیے ہیں. 3354 لوگوں کو میں آج تک کنورٹ کر چکا ہوں. سبحان اللہ. 3354 لوگ. ایک تو ابھی میں نے رمضان کی پہلی تاریخ تھی یا 2 تھی, یہاں پر کنورٹ کیا تھا. یہیں پر وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر میری یہ کنورٹیز کی جو تعداد ہے, ڈائیورٹیز کی, اس میں ماشاءاللہ سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اس میں دہریے بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے کنورٹڈ صرف یہی نہیں ہے کہ جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے, بلکہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے, یا محمد الرسول اللہ. میں نے بہت سارے ربائز کو, اسسٹنٹ ربائز کو شیعہ کیا ہے, مسلمان کیا ہے. بہت سارے جو پریسٹ تھے, ایک پریسٹ تو آغا صاحب جانتے ہیں, وہ ہمارے ہاں یہاں پر فون پہ شریک بھی رہے ہیں, جو جیمز راس کر کے ان کا نام تھا, اور ہم نے ان کا نام رکھا تھا سلمان محمدی. سبحان اللہ. یہاں وہ 3 درجے کے پریسٹ تھے پورے امریکہ کے. اور پھر وہ مولانا بنے, شیعوں کے مولانا, اور وہ اذان دیتے تھے تو پوری مسجد روتی تھی, ایسی اذان دیتے تھے. خوبصورت, گورے چٹے, اونچے تھے بہت. تو بحمداللہ اللہ نے یہ توفیق دی, آج بھی کر رہے ہیں. کچھ کتابیں, کچھ آغا نے جیسے فرمایا, جیلوں میں ہم جاتے بھی ہیں, کبھی ہمارے شاگرد بھی جیلوں کے اندر ہیں, یعنی جیلوں میں جو چیپلن لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری کچھ مدد کرتے ہیں. کچھ سنی بھائی بھی ہماری مدد کرتے ہیں, ہم ان سنی علماء کے اور بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں. کچھ گورنمنٹ آف امریکہ نے بھی ہماری مدد کی ہے, اسٹیٹس نے, وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ضرورت ہے, کتاب بھیج دیں, اخبار. وہ جو کالم کا جناب عقیل حیدر رضوی صاحب نے ذکر کیا ہے, شاعر اہل بیت نے, کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف کالم سے شیعہ ہوئے, جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا امام صادق نے فرمایا ہے کہ 1000 مرتبہ قل واللہ پڑھو تو اگر بے گناہ کہہ دیں تو آزاد ہو جائیں گے. وہ تیسرے دن آزاد ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو کسی نے نہیں چھڑایا, ہمیں تو علی ولی اللہ کے پوتے نے چھڑوا دیا. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے وہ روحانی کالم لکھے, روحانی کتابیں جو آپ نے ابھی فرما رہے تھے, 12 کتابیں میری چھپ چکی ہیں الحمدللہ. اور ان کتابوں نے اتنا روحانی انقلاب بپا کیا کہ میں ایک اسٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا, ٹی وی پہ میرے وہ آتے تھے, ایپیسوڈز آتے تھے, تو کچھ بہنیں کھڑی ہوئی تھیں اہل سنت کی, تو وہ بار بار ایک دوسرے سے پوچھتی تھیں انگلینڈ میں. تو میں قریب تھا تو میں نے حیا محسوس کی کہ میں ان سے پوچھوں. تو ایک بہن آ گئی میرے پاس, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈاکٹر سخاوت حسین سے کوئی تعلق ہے؟ تو میں نے کہا کیوں, خیریت ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی شکل کے ایک ڈاکٹر سخاوت حسین ہیں, ہمارے شیعہ بھائیوں کے عالم ہیں, وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اور ہم نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے. تو یہ محمد و آل محمد کے علوم تھے, ان کو ہم نے استعمال کیا اللہ کے فضل و کرم سے. آج پورے امریکہ میں, بلکہ پورے نارتھ امریکہ میں, بلکہ ساؤتھ امریکہ میں, بلکہ پوری دنیا میں آل محمد کے جو علوم تھے, جو مخفی تھے, ان کو ہم نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا. اللہ نے ہمیں یہ عزت دی. سبحان اللہ. قبلہ مومنین, دیکھا آپ نے, دیکھے آپ حیدر ٹی وی کے توسط سے اس وقت آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے بہو گفتگو ہیں ہم لوگ. اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک اہل سنت کے مذہب فقہ سے کسی کو شیعت کے فقہ میں لانا تو بہت ہی آسان ہے, پھر بھی آپ لے کر آ جاتے ہیں. لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں کو
اپنے مذہب میں لے کر آنا اور پھر اس کے بعد سے شیعہ فقہ کے اندر لے کر آنا، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے اپنے بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں. ان چنے ہوئے بندوں میں میں تو یہی کہوں گا کہ قبلہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ان میں سے ایک ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے قبلہ نے بتایا کہ یہ انسپائر ہوئے قبلہ محترم مولانا فرحت موسوی صاحب سے، تو ظاہر ہے کہ ایسی شخصیات جو اس پیرائے پر کام کر رہے ہیں اور یہی بڑے لوگ ہیں اور اس طریقے سے لے کر چلیں. ظاہر خانوادہ قبلہ کا ایسا ہے کہ جو کہ عزت و انکساری سے بھرا ہوا اور اہل بیت کے لیے اپنے جان مال تن و دن سے بالکل کام کرنے والے لوگ ظاہر اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو عطا ہو. اب ہم چلتے ہیں قبلہ. کتابیں آپ نے بہت ساری کتابیں آپ نے تالیف بھی کی ہیں اور لکھی بھی ہیں، اور ظاہر اگر جس طرح سے آپ کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کتابیں آپ نے لکھی اور تالیف کی، اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو اتنی آپ کی عمر نہیں ہے کہ جتنی آپ نے کتابیں تالیف کر دی اور لکھ دی ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیپلی جا کے اس کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، اور کرنے کے بعد سے کتابیں لکھی. اور بہت ساری آپ کی کتابیں ایسی جو کہ میری نظروں میں گزری ہیں جو کہ فارسی میں ہیں. بہت سی آپ کی کتابیں فارسی میں، جس کا کچھ لوگ غالباً ترجمہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کتابوں کے حوالے سے تھوڑا سا مومنین مومنات تک آپ باتیں پہنچائیں. حضور والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توفیق الہی ہے. ایک ہمارے عالم دین تھے، بہت بڑے ہیں بلکہ ابھی بھی، ان کے بارے میں یہ شہرت تھی پاکستان میں کہ انہوں نے ابواب الصرف جو ہماری پہلی کتاب ہوتی ہے پاکستان ہندوستان میں، جب ہم مولوی بنتے ہیں اس کو رٹا لگانا ہوتا ہے. اب وہ ٹفسٹ بک ہے. دا یدو پہ پہنچ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اکثر لوگ وہاں سے 75% مولوی تو اسی کتاب میں سے بھاگ جاتے ہیں، پر مولانا بنتے ہی نہیں. تو میرے پاس، میں مدرسہ جامعہ باقر العلوم کوٹلہ جام میں پڑھتا تھا، تو ابھی ابواب الصرف میں نے شروع ہی کی تھی. تو وہ عالم اتفاق سے آ گئے، وہ عالم صاحب مجتہد صاحب آ گئے. تو میرے والد نے کہا کہ بھئی ذرا ان سے آپ کچھ گائیڈ لائن لے لیں، کیونکہ آپ ابھی شروع کی ہے مولویت آپ نے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ قبلہ کوئی بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج تک میرا کسی نے ریکارڈ نہیں توڑا ہے، 30 دن میں نے ابواب الصرف کو حفظ کیا تھا. مجھے یہ دوسرا یا تیسرا دن تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور اتفاق سے 20ویں دن یعنی 17ویں دن، بلکہ 17ویں دن دوبارہ ان کو ایک مجلس پڑھنی تھی اور وہ یہیں تشریف لائے. میں نے وہ ایک چیلنج سمجھ کے آلموسٹ 20 دن میں، 3 دن تو میں پڑھ ہی چکا تھا، 17 دن اور لگا کے 20 دن میں نے پوری ابواب الصرف حفظ کر لی اور ان قبلہ کو سنا دی. سبحان اللہ. اور انہوں نے مجھے انعام دیا. تو یہ پہلی سیڑھی تھی میری تشویق کی. میرے والد صاحب، میری والدہ نے، مجھے آج بھی یاد ہے، ساری رات میری والدہ جاگتی رہی اور انہوں نے حلوہ بنایا، حلوہ بنا کے تقسیم کیا پورے گاؤں میں کہ میرے بیٹے نے وہ کتاب 20 دن میں. اور وہ جو قبلہ صاحب تھے مجتہد صاحب، وہ کہنے لگے بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ماں نے جنا نہیں ہوگا کہ جو میرا ریکارڈ توڑ دے گا. میں نے 30 دن میں حفظ کی. یہ پہلی تشویق تھی. پھر مولانا کا میں بیٹا تھا، کالج بھی پڑھتا تھا، اسکول بھی. میں نے والد صاحب سے کہا تھا کہ میں پروفیشنل مولانا نہیں بنوں گا. تو مجھے وہ کہتے تھے نہ بننا، ٹھیک ہے تم پڑھتے رہو، پروفیشنل مولانا نہ بنو. تو میں شغلاً پڑھتا تھا، ایسے شغل کے طور پر کہ مولوی نہیں بنوں گا، مگر یہ کہ چلو پڑھ لیتا ہوں، علم حاصل کر لوں گا. وہ کرتے کرتے شغلاً پڑھتے پڑھتے عملاً بھی مولوی بن گئے. تو والد صاحب قبلہ کی یہ خواہش تھی کہ میں ہر صورت میں مولانا بنوں، مگر میں یہ کہتا تھا کہ میں مولانا نہیں بننا چاہتا ہوں. تو خیر اسی دوران میں نے BA کر لیا، ادھر سے میں نے سلطان اللہ فاضل کر لیا. تمام کلاسز میں تقریباً فرسٹ آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. آج بھی پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور کالجز میں آج بھی میرا نام لکھا ہوا ہے. میں نے گورنمنٹ کالج سائیوال میں بھی جو امتحان ہوا تھا اس میں پورا کالج ٹاپ کیا تھا. پھر میں نے پرائیویٹ امتحان دیا سلطان اللہ فاضل کا جو MA کے برابر ہے. پھر امریکہ آ کے میں نے ڈاکٹریٹ کیا ایتھکس میں، 227 صفحات پر مشتمل میرا تھیسس ہے انگلش میں. تو میں نے بحمداللہ اس طریقے سے کوشش کی. شوق مجھے ہمیشہ سے تھا، لکھائی میری بہت اچھی تھی، تحریر بہت. آج کل تو خیر ہم ٹائپ کر لیتے ہیں، مگر ایک زمانے میں تو لکھتے تھے. اس سے پہلے جب ہولڈر سے بھی لکھتے تھے، خطاطی کا بہت زیادہ اس وقت بھی شوق تھا. مجھے بڑا شوق تھا خطاطی کا بھی. نپ کاٹ کے ایک علی پینٹر سندرال تھے، وہ بہت ہی ان کا چھوٹا قد تھا. یہ میرے سمجھ لیں کہ ناف سے بھی نیچے یہاں تک وہ زانو تک ان کا بہت چھوٹا قد تھا ان کا. تو ان سے میں مذاق کرتا تھا علی پینٹر سے. تو مذاق میں وہ میرے استاد بھی بن گئے. انہوں نے مجھے پھر وہ خطاطی سکھا دی.
तो लिखते, शौक़ था लिखने का, फिर कॉलम लिखते रहे, स्कूल कॉलेज से कॉलम लिखते रहे, फिर छोटे छोटे जुज़वे लिखने शुरू कर दिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे मैंने सबसे पहले एक जुज़वा लिखा जब मैं स्कूल में था, फिर कॉलेज में था। ये जो किताबें मेरी 32 की 32 किताबें हैं, ये तो मैंने कुम में लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 10 साल तकरीबन लगे हैं। मैं जो दर्स पढ़ता था वो लिख लेता था और जाके लाइब्रेरी से मदद ले लेता था। बाकी जब मैं फिर यहाँ अमेरिका में आया तो रूहानियात की सारी किताबें मैंने यहाँ से तदवीन की हैं। यहाँ से मैंने इनको सेट किया, सीरत की किताबों को यहाँ से सेट किया। पावर लिखने की इतनी अच्छी थी कि 200 कुतुब मैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर कर चुका हूँ, सुभान अल्लाह, जिसमें से 60-65 छप चुकी हैं और बाकी अभी इंशाअल्लाह छप जाएंगी। तो अल्लाह की ये तौफीक है, कोई इसमें फ़ख्र की बात नहीं। जैसे पहले अर्ज़ किया है ना, कोई आलिम होने का खुदा न खास्ता कभी कहा है कि मैं आलिम हूँ, आलिम तो मैं हूँ ही नहीं, और न कोई साहिब मालूमात हूँ। मैं तो अदना सा खादिम हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मकतब का, तिफ़्ल मकतब हूँ, बल्कि सब मोमिनीन की कदमों की खाक हूँ और उलमा और तलबा और मराजे की कदमों की खाक हूँ। उसका शुक्र है कि उसने मुझे तौफीक दी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें लिख ली। और मेरी वालिदा माजिदा हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे। वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करती थी, हमेशा। मुझे जब सिपाही साहबा ने 56 गोलियां मारी तो मुझे एक भी नहीं लगी, एक सिर्फ मेरी गाड़ी को नीचे लगी ताकि वो FIR के लिए सबूत बन जाए। तो मैं जब घर आया तो मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे कहा कि तुम्हें क्या गोलियां लगी थी? मैंने कहा नहीं, गोलियां नहीं। तो कहने लगी नहीं, मैंने दुआ की है बीबी पाक से, मैंने बीबी फातिमा ज़हरा से मैंने मांगा है कि इंशाल्लाह तुम्हें गोली नहीं लगेगी, तो फिक्र ना करो। आज तक अल्लाह ने महफूज किया है। 7, 8, 9 मरतबा डायरेक्ट हमला हुआ है, सिपाही साहबा ने किया है, दहशत गर्दों ने किया है, मारा भी है। ये यहाँ पर निशानात हैं, पूरा सर फाड़ा हुआ, ये पूरा सर उन्होंने फाड़ दिया था एक दफ़ा जब मैं अगवा हुआ था। तो अल्लाह ताला का एहसान है, उसने कुछ काम लेना था तो उसने काम ले लिया है। आइंदा भी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है जो खिदमत होगी दीन की भी करेंगे, मोमिनीन की भी। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी, आपने मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया क़िबला। देखिए, जिन लोगों से काम लेना होता है ज़ाहिर है कि खुदा की अता होती है, और अल्लाह ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि अपने बंदे चुने हुए होते हैं जो कि उन कामों को लेकर चलते हैं, चाहे बीच में जितनी रुकावट क्यों ना आ जाए। जिस तरह से क़िबला ने बताया कि कुछ सिपाही यजीद, सिपाही साहबा के दहशत गर्दों ने क़िबला पे हमला भी किया और गोलियां भी मारी, और लेकिन उसके बावजूद भी क़िबला ज़ाहिर है कि मौजूदा तौर पर बच गया। और क्यों नहीं बचते, ज़ाहिर है कि मौला अब्बास के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और ज़ाहिर मौला अब्बास के कबीले के लोगों पे हमला कर देना और उनको मारना इतना आसान काम नहीं है, और ज़ाहिर अपनी मुँह की खाते हैं लोग इस तरीके से। और जहाँ तक उलूम की बात आई तो ज़ाहिर है कि जिसके उस शागिर्दों में से, जिनके वालिद के शागिर्दों में से क़िबला आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब जैसे लोग हों, तो उनका फ़र्जंद पूरी दुनिया में क्यों ना एक मकाम हासिल करे दीनी उलूम पर। ये तो इनकिसारी है क़िबला की, 200 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उसके बावजूद इनकिसारी का आलम ये है कि कहते हैं कि मैं तो मुज्तहिदीन की और उलमा के पाँव की खाक के बराबर हूँ, जबकि हम समझते हैं कि क़िबला आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन सदरलवी साहब जो है हमारे सर पर और हमारे सर का ताज हैं, और ऐसे आलिम दीन, ऐसे उलमा की हम लोग बहुत कदर करते हैं। ये मौला की देन और मौला की अता हैं इस तरह के आलिम दीन। ज़ाहिर है कि मौला को इनसे काम लेना है, और आगे भी बहुत सारे काम इंशाअल्लाह ताला लेंगे हम। क़िबला चलते हैं, ये तो बात ज़ाहिर है कि तशनगी, मैंने पहले कहा कि इस इंटरव्यू में तशनगी रह जाएगी, मेरे पास मौजू बहुत सारे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें वक्त को भी बरूसे खातिर रखना है। और हमारा जो आज का माशरा है क़िबला, और उस माशरती एतबार से जो इस माशरे के अंदर जो बुराइयाँ तेज़ी के साथ आ रही हैं, ख़ुसूसी तौर पे हम आप जैसे लोग जो इस मगरबी ममालिक के अंदर रहते हैं, अमेरिका के अंदर, कनाडा में, UK में रहने वाले लोग, तो इसको हम अपने बच्चों को किस तरीके से इस माशरे से हम बचा सकते हैं? यहाँ तक तरबियत औलाद और हिफाजत नस्ल, यानी नस्ल बचाओ मुहिम जी का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो ख़ुद पेरेंट्स की तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लूला लंगड़ा उस्ताद अगर होगा तो लूले लंगड़े शागिर्द पैदा होंगे। बेशक। इसलिए पहले तो तरबियत वालिदैन की क्लासेस रखी जाए, कोर्सेज रखे जाएँ। मराकज़ दीन के अंदर उलमाए दीन, रिजाल दीन
جو بزرگان ہیں، جو بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے ماحول میں جو بزرگ ہوتے تھے ہم ان سے سیکھتے تھے. بالکل بالکل. کوئی سارے مولانا تو نہیں ہوتے. جی جی بالکل. یہاں پر وہ ویلیوز آلموسٹ ختم ہو رہی ہیں جی ایلڈرز کے پاس بیٹھنے کی. تو اس لیے سب سے پہلا تو یہ کام کرنا چاہیے کہ والدین کی تربیت کی جائے. دوسرا جو اہم کام کرنا چاہیے وہ اپنے اسکولز قائم کرنے چاہیے. جیسے یہودی جو زیادہ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اسکولز قائم کیے. تیسرا کام یہ کرنا چاہیے اپنی کالونیز بنانی چاہیے، اپنے ولیجز بنانے چاہیے. مثلا یہ حسینیہ ہے، اس کے اراؤنڈ میں چاہیے کہ ہم ایک 100 گھر آباد کر دیں. باب العلم ہے آپ کا، اس کے اراؤنڈ میں 100 گھر آباد کر دیں تمام مراکز کے آس پاس ہم، تاکہ ہمارے بچے بجائے اس کے کہ کالیاں گوریاں نیلیاں پیلیاں گھر لے آئیں، وہ اپنی قوم کی بچیوں سے ہی شادیاں کریں، ان سے ہی ان کی انٹریکشن ہو. اور چوتھا کام یہ ہے کہ مراکز دین کے اندر جو لینگویج بیریئر ہے اس کو ختم کیا جائے. انگلش میں ضرور پروگرام رکھا جائے، خواہ 10 منٹ کا کیوں نہ ہو، ڈیلی بیسس پہ. اگر مثال کے طور پہ گھنٹے کا اردو کا پروگرام ہے، سوا گھنٹے کا 10 سے 15 منٹ کا انگلش میں پروگرام ضرور ہونا چاہیے. پانچویں بات یہ ہے کہ دروس رکھے جائیں، لیکچرز رکھے جائیں. چھٹی بات یہ ہے ورکشاپس ہونی چاہیے. ہمارے جو مراکز دین ہیں ان میں ورکشاپس کی بڑی کمی ہے، کیونکہ بچے جس طرح انٹریکشن ورکشاپس میں ہوتی ہے اس طرح مجلس میں نہیں ہوتی، محفل میں نہیں ہوتی. ایک تباعد ہوتا ہے، ایک دوری ہوتی ہے عالم کے ساتھ، شاعر کے ساتھ، ذاکر کے ساتھ ایک تباعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے. وہ ڈسٹینس نیچے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر جب کوئی انسٹرکٹر ورکشاپ کرے گا تو اس میں وہ حل ہو جائے گا. پھر یہ کہ ان کو ہم نے امیج اپنا سے بتانا چاہیے کہ ہم کن کی اولاد ہیں. سادات ہیں تو یہ بتائیں کہ ہماری رگوں میں سادات کا خون ہے. بچوں کو یہ بتانا چاہیے. جو نان سادات ہیں وہ یہ بتائیں کہ ہماری رگوں میں ولایت علی پر چلنے والی نسلوں کا خون ہے. اس طرح اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً وہ دن دور نہیں. ہمارے بچے، ویسے میں عرض کروں میرا یہ ایکسپیرینس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، دوسرے مذاہب کے بچوں سے ہماری قوم کے بچے بہت اچھے ہیں، بہت آگے ہیں. ویکینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ مجلس و ماتم نوحہ میں محفل میں آتے ہیں. قرآنیات پہ توجہ دینی چاہیے. ان کو ہفتے میں 1-2 دن جماعت کا پابند بنانا چاہیے بچوں کو. ماں باپ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کچھ بات کریں، گفتگو کریں. ان کا ڈسٹینس آپس میں نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ انگلش سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہمارے لوگوں نے بچوں کے ساتھ انگلش بولنی شروع کر دی. حالانکہ ان کو چاہیے تھا ان کے ساتھ اردو بولتے. انہوں نے اپنی انگلش پکی کرتے کرتے ان بیچاروں کو محروم کر دیا. اردو سے بھی یا دوسری لینگویجز سے اپنا ماحول سکھانا چاہیے، اپنے وطن میں لے جانا چاہیے، اماکن مقدسہ پہ لے جانا چاہیے. جب بچپن میں جوانی میں حج و عمرہ و زیارات کرانی چاہیے تاکہ اس وقت ان کے اذہان میں مذہبیات غالب ہو جائیں جب یہ کورے لٹھے کی طرح ہوتے. سبحان اللہ. قبلہ مومن ممراد حیدر ٹی وی پر اس وقت آپ کے سامنے قبلہ محترم آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ خصوصی مہمان کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں. ان کے علاوہ قبلہ محترم مولانا فرحت موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاعر اہل بیت عقیل حیدر رضوی صاحب موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. میں مزید گفتگو کروں گا قبلہ سے اور آگے بھی ہم گفتگو کریں گے. جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ قبلہ نے بتایا، ہمیں فارمولہ دے دیا کہ ہم کس طریقے سے ان مغربی ممالک کیا، ہم تو یہاں رہتے ہوئے اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کہیں برباد نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ خوف اب پاکستان تک بھی جا چکا ہے، یہ خوف ہندوستان تک بھی جا چکا ہے. تو پوری دنیا کے لیے قبلہ نے فارمولہ دے دیا کہ ہمیں کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اور بچے تاکہ ہمارے نہ بہک سکیں. اور یہی والا شروع میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جہاں ہمارا حسینیہ یعنی امام بارگاہ ہوتا تھا اس کے اطراف میں ہماری اپنی بستی ہوتی تھی جس سے ہمارے بچے امام بارگاہوں میں آتے تھے، اذان کی آواز جاتی تھی اور ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے. خالی یہ ذمہ داری علماء اکرام کی نہیں ہے جس طرح قبلہ نے کہا، یہ ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امام بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو وقت دیں. اور میں تمام سینٹرز جتنے بھی پورے یورپ کنٹری میں، امریکہ، کینیڈا،
پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، دنیا میں جہاں جہاں ہمارے امام بارگاہ اور سینٹرز قائم ہیں، میں چاہوں گا کہ قبلہ کا یہ والا پوائنٹ ضرور نوٹ کریں اور اس کو لکھ کر رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہماری نسل کبھی بھی نہیں بہک سکتی. ظاہر ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم کس طرح سے بہک سکتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی کوئی راستہ پاتھ چاہیے اس کو لے کے چلنے کے لیے. ہمارے ساتھ فرد موسوی صاحب بھی قبلہ موجود ہیں، اور قبلہ نے جب یہ بات کی سینٹرز کے حوالے سے، قبلہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جب یہ بات چھیڑی گئی ہے تو میں ظاہر ہے آپ ایک سینٹر کو آپ چلا رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں ہمارے درمیان، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں اپنے سینٹر میں اس حوالے سے کس طرح آپ کوئی کام اس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کی، اور ہم نے یہ چیز بہت 50 سال پہلے 45 سال پہلے محسوس کی کہ ہماری مجالس جو ہے وہ ہماری جو ضروریات دین ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی، کیونکہ ممبر پہ جب عالم بیٹھتا ہے تو ان کو سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایسا موضوع ہو جی. اور بہت سے جو ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے جوابات ہماری نئی نسل کو نہیں ملتے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ کیمپ، کہ جب بھی چھٹی ہوتی تھی 2-3 دن کا کیمپ رکھتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ جو عالم آگے بیٹھتا تو اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو 6-8 گھنٹے بیٹھ کر ان کے سوالات کے جوابات ہوتے. پھر اس کے ساتھ ایک پورا نہج سیکھتے کہ بھائی بہت سے چیزیں جو ناپید تھیں اور واقف تھے، تو پورا 2-3 دن ساتھ گزارتے، پورا دن گزارتے. نماز تہجد کیا ہے جانتے، 5 وقت نماز کا سلسلہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور اب اہل سنت کے علماء نے بھی کہا ہے کہ ہماری 50-60 سال پہلے جو آئے تھے اس میں سے 25-30% کرسچن ہو چکے ہیں بچے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنے زیادہ محافل اور جشن اور مجالس ہوا کرتی ہیں. جیسے ابھی شعبان میں 15-20 ہوئی مہینے میں، 5-6 میں تو کم از کم لوگ حصہ لے سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ جمعرات کو کوئی چیز ہوتی ہے، اور جمعہ بھی ایک چھوٹی سی ایک نماز ہوتی ہے چند منٹ کی. تو وہ چیز آج محسوس کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی جو ایام اللہ قرآن پاک میں ان کی بہت سخت ضرورت ہے. جی بالکل، بے شک. اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور زبان کوئی بنیاد نہیں ہوتی رکاوٹ کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پیدا ہونے والے بچے تھے ماشاءاللہ آج یہاں بیٹھ کر نوحہ اور ماتم اور ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں. جی بالکل لیتے ہیں. بالکل. تو اس دن بڑا ہو رہا تھا، 10-12 سال کے بچے اہل بیت کی شان میں جب کوئی اشعار پڑھے جا رہے تھے تو 12 سال کا وہ تعریف کر رہا تھا. جی بالکل. یعنی ماشاءاللہ وہ جب آتا رہا ہے ہر چیز سے، تو ہم زبان کو اپنی تہذیب کو نہیں بھول سکتے. ہاں جتنا زیادہ سیکھ سکے اچھا ہے. اب یہاں پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب انگلش میں بھی ہو تو جس وقت مجلس ہو رہی ہے اسی وقت ترجمہ بھی ہو اور وہ اس محفل میں موجود ہوں. ہاں قبلہ، لیکن ایک چیز اور ہے، دیکھیں جس طرح سے قبلہ نے کہا، آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت صاحب نے جس طرح سے ایک بات کہی، دیکھیں اس کے اندر بھی ایک بات ایسی چھپی ہے. دیکھیں ہم اگر کوئی گفتگو اردو میں کرتے ہیں یا مجالس اردو میں کرتے ہیں، بچے ٹھیک ہے، لیکن بچے 8 گھنٹے سے زیادہ وقت اسکول میں اور اپنے دیگر دوستوں میں گزارتے ہیں جو کہ ان کی انگلش میں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا میسج جو ہے، دیکھیں اگر ہم خالی اردو میں ہی لے کر چلیں تو ہمارا میسج میں سمجھتا ہوں کہ 50% ہمارے درمیان ہی رہ جائے گا. اگر ہم انگلش میں بھی ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو دیکھیں، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، قبلہ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتے ہوئے ذہن میں بات آ گئی. پہلے دیکھیں فارسی پہ بڑا زور تھا ایک زمانے تک کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہر جگہ فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور کسی پلاننگ کے تحت فارسی کو ختم کیا گیا. لیکن فارسی ہمارے اردو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. ہمارے سینئرز آج تک فارسی زبان کو جانتے ہیں، اور جو مشہور شاعر گزرے ہیں جتنے بھی، وہ ان کا فارسی پر عبور تھا، اور عبور حاصل ہونے کی بنا پہ ہی انہوں نے بہترین سے بہترین شاعری کی. اسی طرح سے ہم اردو کو رکھتے ہوئے یہاں ہم ان کنٹریوں میں آ گئے، تو اگر ہم انگلش کو ساتھ لے کر چلیں تو یہ بچے ہی ہمارا پیغام جو ہے مختلف جگہوں پر انگلش میں پہنچا سکتے ہیں، اور پیغام دوسرے لوگوں تک بھی ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے. بالکل آپ لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. میری آپ سے اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم مختلف قسم کے کیمپنگ کے پروگرام بھی کرتے ہیں تاکہ بچے ہمارے تربیت حاصل کر سکیں. عقیل بھائی، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے معاشرتی اعتبار سے جی ہماری گفتگو ہو رہی ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے ٹورانٹو کینیڈا میں اس بات کی زرخیزیت ہے. بی بی سیدہ زہرا کی دعا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بچوں کو اور عالم دین اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، سرپرستی جس میں، اور ایک سے ایک یہاں پہ شعراء کرام ہیں، پڑھنے والے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں.
کیونکہ میں پہلے غزل گو شاعر تھا, یہاں پہ آ کے میں نے اہل بیت کی ثنا کرنی شروع کری, اب میں اہل بیت کا ہی ہو کے رہی, کیونکہ یہاں پہ مجھے تربیت ایسی ملی امریکہ میں. یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہمارے امام بارگاہ سے ہمارے میسیجز ایسے ہیں عقیل بھائی کے خود بخود ہی اٹریکشن ہوتی ہے. خاص طور پہ یہاں پہ امام بارگاہوں میں بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے. جو بچے یہاں پہ آتے ہیں وہ ایک اچھے عزادار بنتے ہیں. اور سینٹر تو ظاہر ہے عقیل بھائی ہمارے یہاں دیکھیں پوری دنیا میں سینٹر بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہماری یہ تربیت گاہ ہے, ہم یہاں سے سیکھتے ہیں. ہماری تو ظاہر ہے کہ پہلی تربیت گاہ ہماری ماں کی گود, اس کے بعد سے ہمارے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں سے ہم چیزوں کو. اور یہ بھی کہوں گا اب جیسے وقت کے ساتھ ساتھ جو ترقیاں ہوتی آ رہی ہیں, حیدر ٹی وی جس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہ لوگ بچوں کی تربیت کافی اچھے پروگرام کرتے ہیں, جس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. بچوں میں ایک حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں, اور پاسپورٹ میں بھی ہے, بابل میں بھی, تو یہ ایک اچھا ہے. جی جی ماشاء اللہ سے حیدر ٹی وی معاشرے کے اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے, اور بہت کم وقت میں حیدر ٹی وی نے اپنا ایک مقام حاصل کیا پوری دنیا میں, اور لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, کیونکہ مختلف حیدر ٹی وی پہ آپ مختلف نوعیت کے پروگرام دیکھیں گے, خالی ایک نوعیت کا پروگرام نہیں ہوتا ہے, بہت ہی مختلف نوعیت کے پروگرام حیدر ٹی وی پیش کرتا ہے. اور ظاہر ہے ہم یہ بھی چاہیں گے, دیکھیں یہ جو ادارے ہیں, ایک زمانے تک ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ٹی وی چینلز نہیں ہیں, تو دوسروں کے ٹی وی چینلز جب ہوتے تھے تو وہ اپنے پیغام بآسانی پہنچا دیا کرتے تھے. تو حیدر ٹی وی جیسے جب یہ چینل قائم ہوئے تو میں تمام مومنین کرام سے بھی قبلہ کے توسط سے, قبلہ فرحت موسی صاحب کے توسط سے, اور آیت اللہ قبلہ سخاوت حسین صاحب کے توسط سے تمام مومنین تک سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ آپ تعاون کیجئے ان ٹی وی چینلز کے ساتھ, حیدر ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ یہ بہتر طریقے سے اس کام کو لے کر چلیں. جتنے یقین کیجئے کہ جتنے والنٹیئرس یہاں پہ کام کر رہے ہیں, یہ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, رات گئے تک یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی کام کے لیے ظاہر ہے کہ ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے آپ لوگ یقیناً تعاون کیا کریں ٹی وی چینلز کا. قبلہ ہم چلتے ہیں یہ معاشرتی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ میں اگر 15 دن تک بھی گفتگو قبلہ سے کرتا رہوں تو بھی کم ہے, کیونکہ مجھے منطق پہ بھی بات کرنی تھی. حوزہ علمیہ میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے, تاریخ ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, اس کے علاوہ اب سائنسی علوم بھی وہاں پڑھائے جاتے ہیں, اس پہ بھی مجھے قبلہ سے بات کرنی تھی. ظاہر ہے کہ وقت کو ہمیں بہت ملحوظ خاطر رکھنا ہے, تو میں چلتا ہوں. قبلہ یہ ایک اور مسئلہ جو کہ بہت ہی بیسک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا بھی, قبلہ آپ سے, ہمارے قبلہ فرحت موسی صاحب سے تو اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ معاشی اعتبار سے ہم اپنی قوم کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. معاشرتی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے آپ نے اتنا خوبصورت فارمولہ دیا, اور سینٹر سے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے. بہترین آپ نے فارمولہ دیا ہے اس کا. تو معاشی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مطلب کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جی قبلہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے احباب یا ہماری کمیونٹی میں جو اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے, جی جی بالکل, اس سے نقصان ہوتا ہے. مثلا جو بچوں کی تربیت کے ایام ہیں وہ ہم لوگ سوشیالوجی میں گزار دیتے ہیں. بالکل, یہاں دعوت ہے, وہاں دعوت ہے, اس ریسٹورنٹ پہ دعوت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بچے پروان نہ چڑھا لیں ہمیں سوشیالوجی کو لمیٹڈ کرنا ہو. بالکل, ایک تو یہ ہے. اچھا, اوور کانفیڈنس اس لیے نہ رکھیں کہ ہم حضرت آدم و حوا سے زیادہ اچھے انسٹرکٹر نہیں ہیں. بے شک. تو جب شیطان ان کے گھر میں گھس گیا اور ان کے بیٹے کو قاتل بنا گیا, جی, حضرت نوح سے زیادہ تو ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں. بے شک. نوح کا بیٹا, نوح کی زوجہ ڈس اوبیڈینٹ نکلے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. بالکل. ایک یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ شیطان کے حربے اتنے زیادہ ہیں, ہمیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا, اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. بے شک. تیسرا پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا کہ معاشی طور پر ہم معاشرے کے اندر اپنا جو وجود ہے ہمارا وہ ماشاءاللہ ہم نے برقرار رکھا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ نے جو عقیل صاحب نے بھی, آپ نے بھی, آغا صاحب نے بھی فرمایا. میں ٹورنٹو کو یا کینیڈا کو آپ یقین کریں پریارٹی دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر تہذیب و تمدن دیکھا ہے, میں نے یہاں پر اپنی پوری سوشیالوجی دیکھی ہے, میں نے شیعت کی روٹس یہاں پر دیکھی ہیں. یہاں مذہب ویکنڈ پہ نہیں گیا ہے. ہمارے آلموسٹ یو ایس اے میں تو مذہب ویکنڈ پہ چلا گیا ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ویک ڈیز کے اندر ہالز بھرے ہوئے. جی بالکل بالکل. ابھی میں رمضان میں آئی وٹنس رہا ہوں کہ منڈے کے اندر باہر تک لوگ نماز میں ہوتے ہیں. تو یہاں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے.
उलमा भी कर रहे हैं, बुजुर्गान भी कर रहे हैं, और कौम की माएँ बहनें भी कर रही हैं, बेटियां भी, भाई भी कर रहे हैं। हमें पूरे नॉर्थ अमेरिका में चाहिए कि इसी तरीके से जज्बा पैदा करें खैर सगाली का, कि हमने अपने आबाओ अजदाद की जो रिवायात हैं उनको भी मेंटेन रखना है, जो अमानत उन्होंने हम तक पहुंचाई है हमें आगे पहुंचाना है। और फिर हम तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके तबर्रुक व तयम्मुन से भी हम इस्तिफादा कर सकते हैं कि उनसे राब्ता रखें कि सरकार आप हमारे सरपरस्त हैं, जिस तरह 11 इमाम सरपरस्ती फरमाते रहे आप हमारी सरपरस्ती करिए, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। हैदर टीवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त हैदर टीवी बहुत टॉप का काम कर रहा है। मैंने कराची के अंदर देखा है जिस तरह जुलूस की इस दफ़ा कवरेज की बीबी फातिमा की, और हमारी भी 9 मजालिस को जिस तरह जवानों ने, उनका जवान का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक तो सिकंदर थे और एक दूसरे थे नुसरत साहब, उन्होंने बच्चों ने जिस तरीके से वो कवरेज दी है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने उनको कुछ पैसे देना चाहे तो उन्होंने कहा नहीं आगा साहब पैसे हमें नहीं चाहिए, हमारे टीवी को पैसे चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी कौम से, अरबाब हल वक्त से, अमीर लोगों से कि आप मेहरबानी करके हैदर टीवी को भी और बाकी भी जो टीवी है हमारी शिया कौम के, उनकी मदद कीजिए। ख़ास तौर पे हैदर टीवी इस वक्त लीडिंग टेलीविज़न है हमारा। बहुत अच्छा आपने काम किया है, आपकी वजह से, हैदर टीवी की वजह से बहुत लोग कन्वर्ट हुए हैं, मुझे खुद मिले हैं, जुलूस में वो लोग मिले हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा करे, आगा साहब की भी, अकील साहब की, आपकी भी तौफीक़ात में इजाफ़ा हो इंशाअल्लाह। जनाब इफ्तिखार साहब और आपके जवानों की मंजर और रौन की भी तौफीक़ात में इजाफ़ा हो। अल्लाह ताला आपको ज़िंदा हो सलामत रखे। आगा आबदी साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं, देर वक्त तक तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम अहलियान टोरंटो को, अहलियान ओंटारियो को, कनाडा वालों को, अमेरिका वालों को, कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को, हिंदुस्तान वालों को, अनहाय आलम में रहने वाले शियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौरिद लुत्फ़ व करम हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ करार दे, और खुदा हमें तौफ़ीक़ दे हम रूहानी तौर पर इंशाअल्लाह, ईमानी तौर पर, तक़वाई तौर पर जो आले मोहम्मद का पैगाम है वो अपनी नस्लों तक मुनअकिस कर सके। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला। हैदर टीवी के देखने वाले नाज़रीन सामीन, ज़ाहिर है कि वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए हम तो चाह रहे थे कि बहुत सारे मौजू जो कि रह गए हैं इंशाअल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो हम क़िबला को ज़हमत देंगे और गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह से क़िबला ने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए, ताकि फ़िक्र को हमें अपने बुलंद रखना है, और जब तक हमारी फ़िक्र बुलंद नहीं होगी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हैदर टीवी के देखने वाले नाज़रीन सामीन, आज हमारे मेहमान गिरामी में क़िबला मोहतरम आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संद्रालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू रही है, बहुत सारे मौजू रह गए और जिस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा बात करें। हमारे साथ क़िबला मोहतरम मौलाना फ़रत मूसी साहब इस प्रोग्राम में शामिल रहे, शायर अलवैत अकील हैदर रिजवी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहे। हैदर टीवी को देखते रहिए, इंशाअल्लाह हम आपके सामने इससे अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने की कोशिश जिस तरह से करते रहें और करते रहेंगे ताकि आप तक बेहतर मालूमात पहुँच सके। मैं हैदर टीवी की जानिब से क़िबला मोहतरम मौलाना आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संद्रालवी साहब का इंतहाई ममनून मुतशक्किर हूँ कि वक्त निकाला क़िबला ने और तशरीफ़ लाए। क़िबला मोहतरम मौलाना फ़रत मूसी साहब के हम इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं, वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। रमज़ान का वक्त, रमज़ान के दिन, और इस वक्त जो है वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकील हैदर रिजवी साहब शायर अलबैत, इनका भी ममनून मुतशक्किर हूँ कि वक्त निकाला। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिखार मेहदी रिजवी को, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।